ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے بزرگوں اور عزیزوں، دنیا کا یہ دستور انسانوں کا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ اور بڑھے، اس کی کمی کو پسند نہیں کرتا، اس کی بڑھوتری کو پسند کرتا ہے کہ بڑھتی رہے، اس کا نتیجہ آتا رہے اور زندگی اچھی طرح سے گزرتی رہے۔ ایسے ہی ایمان اور علم کے بھی تقاضے ہیں کہ ایمان ترقی کرتا رہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایمان اور علم کی دو چیزیں دی ہیں، اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ ایک ایمان ملا ہے اور ایک علم ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بلکہ تمام نبیوں کے ذریعے سے یہی دو چیزیں انسانوں کے پاس آتی ہیں، ایک ایمان ملتا ہے اور ایک علم ملتا ہے۔ ذمہ داریوں کے پورا ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے لیے ایمان دیا، اللہ کا تعلق پیدا کرو۔ اللہ کے تعلق کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کی اطاعت کی جائے گی جان مال سے، یہ تقاضا ہے۔ نبیوں کی دعوت میں یہ ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی عبادت نہیں۔ دوسری چیز عبادت کے علاوہ زندگی کے باقی کاموں میں کہ زندگی کے باقی کاموں میں اللہ کی اطاعت نافرمانی نہیں ہوگی، اپنی ضروریات پوری کرنے میں بھی اللہ کی اطاعت۔ نبی کے آنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ زمین پر اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جب کبھی کوئی رسول آیا ہے تو صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کے بتلانے سے، اللہ کے فرمانے سے لوگوں نے اللہ کی اطاعت قائم کرا ہے، تاکہ وہ ہر بات میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ غرض ہے ایمان کی اور علم کی، اور کوئی غرض نہیں۔ اللہ سے تعلق پیدا کرے اور پھر اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر بات میں کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، ضروریات زندگی ہو، تعلقات ہو، ان سب چیزوں میں اللہ کی اطاعت۔ اطاعت کے طریقے بتانے کے لیے نبی بھیجا گیا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرو۔ اللہ تعالیٰ نبیوں پر اپنے علوم نازل کرتے ہیں، ان علوم میں طریقے ہوتے ہیں، بہت طریقے ہوتے ہیں۔ بہت طریقے اس لیے ہوتے ہیں کہ انسانوں کے حالات بہت ہوتے ہیں، ہر حال کا طریقہ بتاوے۔ ایک آدمی غریب ہے تو غریبی میں اللہ کی کیسے اطاعت کرے، آدمی مالدار ہے تو مالداری میں کیسے اطاعت کرے، ایک آدمی مریض ہے بیماری میں کیسے اطاعت کرے، ایک تندرست ہے، سفر میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام حالات میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ شریعت کے معنی طریقے، شرائط زیادہ ہے۔ صحابی پوچھا تھا یا رسول اللہ شرائط تو بہت ہو گئے، کوئی ایک چیز بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو فرمایا بس تم ایسے رہو کہ تمہاری زبان اللہ کی ذکر میں چاہتا ہے۔ بدائل کی حدیثوں میں پوچھ رہا ہوں، شرائط بہت طریقے، بہت الحمدللہ بہت طریقوں کا ہونا ہماری آسانی کے لیے۔
نبی کے ذریعے سے آتے ہیں طریقے، تاکہ زندگی کا جو بھی حال آئے اسے وہاں سے طریقہ لے، تاکہ وہ نافرمان نہ بنے بلکہ اطاعت میں رہے۔ یہی علم کی غرض ہے۔ علم کو دیا گیا ہے کہ اطاعت کو مکمل کرنے کے لیے۔ ایمان اطاعت کو چاہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہو تو کیا اللہ کی بات مانو، عبادت کے لیے کہے تو عبادت کرو، کھانے کے لیے گئے تو کھانا کھاؤ، پینے کے لیے گئے تو پانی پیو، جو کام کرے وہ کرو، جس کام سے منع کرے اسے بچے۔ اصل غرض زمین میں اللہ کے اطاعت، اور اطاعت کے طریقے بہت ہیں، کیونکہ حالات بہت ہیں۔ میں نے کہا ایک آدمی حاکم ہے کہ حاکم ہو کر کیسے اطاعت کرو گے؟ حاکم کے لیے کیا اطاعت کا طریقہ ہے؟ ایماندار کے لیے کیا اطاعت کا طریقہ ہے؟ غریب کے لیے کیا اطاعت کا طریقہ ہے؟ کیا غریب کے لیے یہ تھا کہ بھیک مانگے وہ لوگوں سے سوال کریں، اللہ کے لیے میری مدد کرو؟ اس کو الگ طریقہ بتایا۔ یہ جو فضائل کی کتاب ہے فضائل صدقہ، لوگ سہارنپور جاتے ہیں وہاں حضرت کے اور تو فرمایا یہ فضائل صدقہ جو لکھی ہے اس کا پہلا حصہ تو مالداروں کے لیے لکھا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے غریبوں کے لیے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہے، مالداروں کے بھی نبی، غریبوں کے بھی نبی، تو غریب کا کیا دین ہو، مالدار کا کیا دین ہو، حاکم کا کیا دین ہو، تاجر کا کیا دین ہو، جو اپنی تجارت میں کیسا رہے یا اپنی حکومت میں کیسا رہے، بیمار ہے تو بیماری کا کیا دین ہو، بیماری کا حد کیسا ہو، بیماری کے روزے کیسے ہو، بیماری کی نماز کیسی ہو، کیسے سب یہی علم کا تقاضا ہے۔ علم اللہ نے اس لیے دیا ہے، اس لیے شرائع اور طریقے بہت ہیں کیونکہ لوگوں کے حالات بہت ہیں۔ کسی سے دشمنی ہو جائے تو دشمنی کا کیا دین ہے؟ ہاں دشمنی ہو گئی تو کیا مارکاٹ کرنا؟ دشمنی کا دین، دوستی کا دین، سب چیزوں کا دین۔ علم اس سے اترا کہ سب حالتوں کا دین بتایا جائے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ بیٹھے بیٹھے سو مت یہاں، ہر حال کا دین لینا اس کے لیے علم اترا ہے۔ اتنا تھوڑا سا مطلب نہیں سن پاتا ترجمہ ہو گیا۔ یہ بات ہے، اسی لیے اللہ نے یہ دو بڑی نعمتیں بتائی، ایک ایمان ایک علم، جو میں نے کہا یہ دو بڑی نعمت ہے، اس سے مجھے کوئی نعمت ختم ہونے والی اس کا نفع عرضی، مال ہو اولاد ہو، اس کا نفع عرضی ہے، تھوڑی دیر کا ہے کہ ختم ہو جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، ایمان کی بڑی قیمت ہے۔ ایک ایمان والا زمین پر اللہ 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 کر رہا ہے، کچھ نہیں کرتا، بس نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ اللہ، تو اس ایک کے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے زمین آسمان باقی رہے گا، کیونکہ ایمان والا اللہ کا نام ہوا زمین پر ایک بھی آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت میں وزن ہے ایمان۔ تو نہ ایک پیسنجر کے لیے کوئی گاڑی چل رہی ہے، ایک ہی پیسنجر ہوگا، نہ کوئی گاڑی چلے گی نہ کوئی ہوائی جہاز چلے گا، پیسنجر ایک ہی ہے۔ لیکن اس ایک فرق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو باقی رکھتے ہیں۔ میرا نام پتا ایمان والا میرا نام ہے، یہ قیمت ہے۔
ایمان کی. اور اگر ایمان کے ساتھ دنیا میں اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے اللہ کو دے سکتی. ایک دن کے لیے ہمیشہ کے لیے دیں گے اور دیتے ہی رہیں گے اس کے نام. تو اس کے پاس کیا ہے تو لا الہ الا اللہ. ایمان کی قیمت سمجھیں کہ دنیا کا باقی رہنا یہ ایمان کے سبب سے ہے. آخرت میں کامیاب ہونا ایمان کے سبب سے ہے. بڑی نعمت. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کو باقی رکھا جائے. ایمان میں یقین پیدا کرایا جائے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی باتوں میں یقین آئے. تصدیق کہتے ہیں. ایمان بڑھتے بڑھتے یقین پر چلا جاتا ہے. اپنے تجربے سے کہتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے. میرا تجربہ ہے تو تجربے سے یہ یقین ہوتا ہے. ایسے ہی ایمان کی محنت ایمان کے بڑھتے بڑھتے اس میں یقین ہو جاتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی حق ہے. اس میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا. سے 2 2 4 اس میں کوئی شک نہیں. کسی 2 2 کتنے ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے سے پوچھو بے پڑھے سے پوچھو 2 2 4 5 ہوتے ہی نہیں. 4.5 ہوتے ہی نہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ اس میں یقین پیدا کیا جائے. یقین پیدا کرنے کا نفع کیا ہے؟ یقین پیدا کرنے کا نفع یہ ہے کہ یقین کی وجہ سے ہر حال میں وہ خدا کے حق کو ادا کرے. یقین میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اللہ سے ملنے کا بھی یقین ہے, اللہ کے عذاب کا بھی یقین ہے. دونوں. اللہ سے اللہ یہ نعمتیں دیں گے, اللہ یہ سزا دیں گے, دونوں کا یقین. اس لیے آدمی کرنے کی کرتا ہے, نہ کرنے کی نہیں کرتا. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ, ایمان کی باتیں بولو, ایمان کے کام کرو, دوسروں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ, خود اللہ کی قدرت کو دیکھو, تاکہ وہ ایمان اللہ ترقی کرے. تو ایمان کے سہارے آدمی اللہ کی طرف چلے گا. ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے, ہے نا. اگر اس کے اندر کی طاقت فیل ہو جائے تو یہ کچھ نہیں. یہ مثال ہے کہ ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام کرے گی. اگر اس کے اندر کی طاقت ختم ہو گئی پھر وہ دیر ہے. ایسے ہی ہر انسان اپنے اندر کی طاقت سے اللہ کی طرف چلے گا. اگر اس کے اندر کی طاقت ختم ہو گئی تو اللہ کی طرف نہیں چلے گا, رک جائے گا. ایمان اندر کی طاقت ہے جو اللہ کی طرف لے جاوے, اللہ کی اطاعت کراوے, اللہ کے نافرمانی سے بچاوے. یہ ایمان بنانا ضروری ہے, ورنہ زمانے کے حالات میں وہ متاثر ہو کر کے پھٹ جائے گا. ایسا وعدہ بھی ہے, اسی رات بھول جاتے ہیں. ایسے ہی اس لیے ایمان کی زیادہ کرنے کی دعوت دے کر ایمان مطالعہ کرو, ایمان کو بڑھاؤ, اپنے یقین کو, اپنے خوف کو, تاکہ حق پر رہے, حق پر رہے. ایمان کا تقاضا. پھر حق کتنی اس کی تفصیل کے لیے اللہ نے علم ہوتا. کیا حل ہے, کیا حق ہے, یہاں تک ہمارا حق ہے, یہ ہماری حق ہے. تو اللہ کے کیا حقوق ہے, اللہ کے کیا حدود ہیں. دل کا حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کے حدود ہیں, آگے نہیں بڑھنا. کسی بارڈر میں داخل ہو جائے حکومت کی بغیر اجازت کے, بغیر قانون کے, تو بہت بڑا گناہ. بارڈر میں داخل ہو گیا. 2 یمنی آئے تھے ہمارے اندر نہیں تھے, بنگلہ دیش میں. سیدھے
کسی نے کہا کہ شہد ملتا ہے اچھا گئے شہد لینے کے لیے. وہ بارڈر ہندوستان کی تھی بنگلہ دیش, اس میں پہنچ پاسپورٹ بھی نہیں تھا. وہ پکڑ لیا, اس کا کیس چلا, 2 برس رہے, کچھ نہیں کیا, میں گھر میں داخل ہو گیا. سیدھے سیدھے میں نشان ہے دوسرے کی حکومت بند ہو گیا. نہیں ہے, یہ مشکل ہے. اور پہنچ رہی ہے. جی جی, یہ لوگ وکالت کرتے ہیں کہ آواز نہیں پہنچتی. تو اللہ کے حدود ہیں, اللہ کے حقوق ہیں. علم کی یہی غرض ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ, تو نبی آیا, دعوت آئی, کتاب بھی آئی. کتاب علم ہے, نبیوں کے ساتھ کتاب ہوتی ہے, وہ علم ہے. قرآن شریف علم بھی ہے, قرآن شریف ذکر بھی ہے, دونوں. یہ علم بھی ہے, ذکر بھی ہے. اس لیے صحابہ اس کو دین میں علم بناتے تھے. قرآن شریف کو اس کے احکامات سیکھتے تھے. قرآن شریف میں کیا حکم ملا ہے, اس کے تذکرے ہوتے تھے, اس کا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. یہ علم ہو گیا. پھر رات کو اس قرآن کو نمازوں میں پڑھتے تھے, یہ ذکر ہو گیا. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. کتابیں آئی اللہ کی طرف سے علم لے کر کے. اس علم میں کیا بتایا کہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بتائے کہ اللہ کو کیسا مانو گے, کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, اس کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے, اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے. توحید. پھر اللہ کی صفتیں بتائی, جمالی جلالی, 2 صفتیں اللہ کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہے, تو سب اللہ کی صفتیں ہیں, ایک نام کو چھوڑ کر. اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے اللہ پاک کا, باقی سب صفتیں ہیں. وہ صفتیں بندوں کو پالنے کے لیے رحیم ہے, رحمان ہے, رازق ہے. دوسری صفتیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے, تاکہ وہ حد نہ توڑے. ایمان بتایا. میں نے کہا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ اس نے اتارا ہے کہ بندے جو ہیں زمین پر اللہ کے حقوق کو ادا کریں اور اللہ کے حدود پر رہے, توڑے نہیں. اس کے لیے علم اتارا ہے. عبادت کا علم اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. کامل علم آپ کو دیا عبادت کا, جسے ایمان کا علم کامل دیا, عبادت کا علم کامل دیا. عبادت کیسے ہوگی؟ جبریل نے آ کر نماز پڑھائی, نماز سکھائی, وضو سکھایا, وغیرہ وغیرہ. حدیثوں میں آپ جانتے ہیں. تو عبادت کا علم دیا. پھر معاشرت کا علم دیا کہ دوسروں کے ساتھ تمہارا رہن سہن کیسا ہوگا. لین دین کا علم دیا کہ لوگوں سے مال کا لین دین کرو گے, خریدیں گے, بیچو گے, ضرورت ہے. اس کو معاملات کہتے ہیں. معاملات کا علم دیا کہ معاملات کیسے کرو گے. اخلاق کا علم دیا کہ تمہارے اخلاق کیسے ہوں گے دوسروں کے ساتھ.
یہ تمام علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل درجے میں دے دیا، پورا کامل دیا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا اپنا ذمہ دیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ اس علم کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، قرآن شریف کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، ایک روپے کا فرق نہیں ہے۔ اس قرآن کی برکت سے سنتوں کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے کہ سنتوں کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ انہوں نے سنتوں کی حفاظت، اس کو یاد کیا، اس کو لوگوں کو سکھایا، پہنچایا، پھر کتابوں میں بند کر دیا لکھ کر کے، پھر اس کی وضاحت کرنی پڑی تو وضاحت کی، اس کی شرح لکھی۔ اس طرح سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں، کہ اس کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہے کہ اس علم کی اللہ حفاظت کرے گا، ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی خدمت کریں گے، اس علم کی خدمت کریں گے، اس علم کی حفاظت کریں گے، اس علم کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ ایسے لوگ اللہ ہر زمانے میں پیدا کریں گے کیونکہ اللہ کو اس کی حفاظت مقصود ہے۔ تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے علم دیا، پھر حفاظت بھی اپنی ذمہ کی، اور اس کے لیے ایسے خدمت گزار لوگ پیدا کیے جو جگت کی خدمت کرتے رہے آج تک۔ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھے کہ علم کا کیا تقاضا ہے، علم کا کیا تقاضا ہے، علماء پر کیا تقاضے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ علماء پر کیا تقاضے ہیں؟ ان کے سال لگانے پہ ختم ہو گیا، ایسا ہے سال لگایا، سال لگانا 4 مہینے تو الف بات ہے ہونا، جیسا کہتے ہیں ہمارے قابل جو کہتے ہیں تو ہمارے کام کے الف بات ہے، ابتدائی چیز ہے، کوئی انتہائی نہیں ہے، ابتدا تو ضروری ہے، انتہا کیسے ہوگا؟ تو علم کا کیا تقاضا ہے، علماء سے کیا تقاضے ہیں، یہ سوال ہے۔ فرماتے تھے علماء سے یہ تقاضا ہے کہ علماء جو ہے اپنی محنت سے علماء تیار کریں، ایک تقاضا ان کا یہ بھی ہے، علماء اپنی محنت سے کیا کریں، جیسے حکومت وکلا تیار کرتی ہے، ڈاکٹر تیار کرتی ہے، انجینئر تیار کرتی ہے ملک کی تعمیر کے لیے، ان کو باہر بھیجتی ہے، کہیں امریکہ سے ریٹرن ہے، جاپان سے ریٹرن ہے، ہوتا ہے ڈاکٹر بنگلہ دیش میں ڈاکٹر اور اخلاق وہ آتے ہمیں اخلاق سے مخلص آدمی ہے، ہاں ہماری بات یہ بولتا ہوں میں نام ہی اخلاق، تو جاپان سے ریٹرن ہے، یعنی جاپان سے پڑھ کر آئے ہیں ہڈیوں کے بارے میں، تو حکومت ایسے چاہتی ہے کہ ہمارے ایسے ڈاکٹر ہوں، ہمارے ایسے وکیل ہوں، ہمارے ایسے انجینئر ہوں، ایسے دین بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ایسے علماء ہوں جو اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود یہ بتائیں لوگوں کو، ہاں نہیں تو لوگ کھانے پینے میں رہ جائیں گے، بس علم بجھ جائے گا، خواہشات توڑ جائے گی۔ یہ فرماتے تھے علماء سے یہ تقاضا ہے کہ وہ علماء تیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ تیار کیے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ جتنے صحابہ ہیں تو بھائی 1,24,000 ہیں یا 1,40,000 جو بھی ہو، تعداد مختلف، یہ ساری کتابیں ہی ہیں، ہر صحابی کتاب لکھی نہیں کسی صحابی ہے، لیکن ہر صحابی کیا ہے، ایک کتاب ہے، اس سے پوچھو دین کی بات کو بتا دے گا۔ خالی 5 کم جاتے ہیں،
اپنے مشہور صحابہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرهم قلوبا واعمقهم علما، یہ اصحاب محمد ہیں، ان کے دل بہت پاک ہیں دنیا کی محبت سے، اولاد سے، دوسری طرف سے، اور ان کے علوم گہرے ہیں، ان کے علوم گہرے ہیں، کوئی شہادی جاہل ہو کیسا نہیں ہوگا، کوئی بھی جاہل اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود وہ جانتے تھے، ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، اپنے نوکروں غلاموں کو بھی سکھاتے تھے، زمانے میں غلام ہوتے تھے تو وہ غلام علی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کہ ان سے ہمارا ان سے پوچھنا وہ بتا دیں تو اپنے غلاموں کو عالم بنایا، یہ نہیں کہ اپنے غلاموں سے کام کروایا، یہ کام بھی کروایا، ہاں لیکن ان کو علم دیا، ان سے پوچھا تو بتا دیں گے، تو اپنے غلاموں کو عالم بنایا۔ ہر طبقے والا اپنے طبقے کا علم جانتا تھا، بال کاٹنے والا جانتا تھا کہ بال کاٹنے کی شریعت کیا ہے، ایسا علم کہلایا تو بنا علم ہر طبقے کو علم ملا، تو علماء کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء تیار کریں تاکہ وہ لوگوں کو احکام بتائیں، دین سمجھائیں، فتنوں کے مقابلے میں رہبری کریں، یہ دنیا میں نہ کھڑے ہوتے گمراہی کی باتیں اٹھتی ہیں تو ان کے جواب میں وہ سیدھی رکھتا رہتا ہے، فرماتے علماء کے دن میں ہے کہ علماء تیار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاہ علماء تیار کریں، پھر صحابہ نے اپنے تابعین کو، بڑے بڑے علماء تابعین میں پیدا ہوئے، علماء عمل کرنے والے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، برسوں کرتے، ایک دن نہیں، کوئی سبھی قدر میں یا سبھی بارات میں کیا ایسا سب کو کرتے، برسوں ایسے گزر گئے ایک ایسی عشاء کی نماز سے، عشاء کے وجہ سے فجر پڑے، سب کرنے کے کسی نہیں جاتے والوں ایسے لوگ تیار کیے، تو فرماتے تھے کہ علماء کے دین میں ہے کہ علماء تیار کریں، لوگوں کو علم دیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور اللہ کے حدود، اللہ کے حقوق کی خبر کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں، علماء تیار کریں، تو رہبری بھی کریں، نگرانی بھی کریں، کیا کریں، نگرانی کریں، ایسے علماء تیار، یہ علماء کی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری کیا فرماتے تھے؟ علماء کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر طبقے کو اس کے طبقے کا علم دے، اپنی روزی کی وجہ سے، ضرورتوں کی وجہ سے انسانوں کے طبقے بن گئے، حاکموں کا طبقہ، تاجروں کا طبقہ، زمینداروں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، غریبوں کا طبقہ، یہ طبقے ہو گئے اپنی ضروریات کی وجہ سے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ علماء کے ذمہ میں ہے کہ طبقات کو طبقے کا علم دے تاکہ ہر طبقہ اپنے طبقے میں اللہ کے حق پر رہے۔ پہلے زمانے میں الگ الگ نبی آتے تھے، ایک نبی تاجروں کے پاس آیا، شعیب علیہ السلام، ایک نبی کارخانوں کے پاس آیا، صالح علیہ السلام، وہ کارخانے والوں کے پاس فیکٹری بدتون نمسان یا وہ مسئلہ اور فیکٹریاں، ان کے لیے نبی آیا، زمینداروں کے لیے نبی آیا، قوم سبا کے لیے نبی آیا، وہ زمیندار تھے، مالدار کے لیے موسیٰ علیہ السلام، قارون مالدار، فرعون حاکم، حامان عہدیدار، تو عہدیداروں کا نبی، مالداروں کا نبی، حاکموں کا نبی، الگ الگ ایسا ہوتا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے آپ کو سب کا کامل دین دیا. آپ تاجروں کے بھی نبی ہیں, تاجروں کو تجارت کا علم دیں گے, زمینداروں کو زمینداری کا علم دیں گے, مزدوروں کو مزدوری کا علم دیں گے. یہ اپنے ہی فرماتے تھے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ طبقات کو طبقے کا علم دے, تاکہ ہر طبقہ اپنے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حکم پر ان کو شریعت کہتے ہیں. وہ شریعت پر تجارت بھی کرے, زمینداری بھی کرے, مزدوری بھی کرے, حکومت بھی کرے, سب کشادی بھی کرے. باقی اس کی شریعت, اس کا علم دینا یہ علماء کی ذمہ ہے, تاکہ کوئی بھی طبقہ جہالت سے اپنا کام نہ کرے. وہ صحابہ نے اس طرح کیا, ہر طبقے کو اس کا علم دیا. بال کاٹنے والا یہ کہتا تھا کہ بال کاٹنے کا کیا طریقہ ہے. امام بمن رحمۃ اللہ علیہ مینا میں بال کاٹنے کے لیے ویسے مینا میں بال کاٹتے ہیں, بال کاٹنے والا ہے ویسے تو کیا وہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر بال کاٹنے والا کہہ رہا ہے دیر وجہ کا علم قبلہ قبلہ کی طرف منہ کر قبلہ کی طرف منہ کر لیا. پھر کہنے لگا کہ اپنی دہنی جانب میری طرف کر, دہنی جانب سے کاٹوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے بال کاٹو خاموش بیٹھے تو کہہ رہا ہے کہ تکبیر پر اللہ اکبر اللہ اکبر بال کاٹوں گا, تکبیر پر مسئلہ بتا رہا ہے مناسب کیا ہے. یہ کون بتانا ہے مفتی صاحب نہیں. بال کاٹنے والے کو بال کی شریعت معلوم ہے, بال کاٹنے کی کیا شریعت ہے. کہ بال کاٹنا میرا دھندا ہے, میری روزی ہے, بال کاٹیں گے ٹھیک ہے, روزی بھی ہوگی. یہ مثال ہے بال کاٹنے والے کو بال کاٹنے کی شریعت معلوم ہے, وہ دوسرے کو بتا بھی رہا کہ تبلیغ بھی کر رہا. کیونکہ علم تبلیغ کے لیے ہے, علم کس لیے تبلیغ کے لیے کہ دوسروں کو پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اپنا عمل صحیح کر لیں. علم کی غرض یہی ہے, عمل بھی کرو, دوسروں کو دعوت بھی دو, دوسروں کو تبلیغ کرو. پہلے دعوت دو پھر تبلیغ کرو. پہلے دعوت ہوتی ہے پھر تبلیغ ہوتی ہے. پہلے کیا ہوتی ہے دعوت. دعوت کے معنی عمل کرنے کے لیے اس کو تیار کرنا, فضیلت بتا کر, وعید بتا کر, وہ عمل کے لیے تیار ہو گیا, اب اس کو عمل بتاؤ. علم کی تبلیغ ہوتی ہے. یہ تھا ہر طبقے کو اپنا معلوم تھا. تو مولانا فرماتے تھے علماء کی ذمہ یہ ہے کہ وہ طبقات کو علم دے. ہر طبقہ ان سے پوچھ کر کے, ان سے معلوم کر کے اپنے طبقے میں رہے. تاجر تجارت کا علم علماء سے لے, زمیندار زمینداری کا علم علماء سے لے. اردو کے زمانے نہیں ہوتا, ہر طبقے کو ذمہ داری دی تم اپنی جگہ پر اللہ کے حکموں کے ساتھ نبی کے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو. اور وہ اسلام لایا تو اس کو فکر پیدا ہو گئی کہ میرے کام میں کیا شریعت ہے. تو حاتم دائی کا بیٹا آیا, عدی ابن حاتم, وہ ایمان لایا. اپنے مذہب کے پڑھے لکھے تھے, عیسائی تھے, اب ایمان لایا. وہ حضور سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی ہم لوگ تو شکاری ہیں, بڑے بڑے کتے رکھتے ہیں اور بڑے بڑے شکار کرتے ہیں جنگلوں میں, تو ہمارے کتوں کا شکار ہم کھا سکتے ہیں. یہ مسئلہ شکاری شکار کی شریعت پوچھتا. یہ مثالیں ملے گی ہم کو سیرت میں. حضور نے ان کو مسئلے بتائے. سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی شکار کے حکم میں.
يسألونك ماذا أحل لهم. یہ مثال وہی مولانا فرماتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ طبقات کو نکاح بندے تاکہ وہ اپنے علم پر اپنے طبقے میں عمل کریں اور اس طرح وہ اپنے طبقے میں کامیاب ہو گئے. تاجر تجارت کے دین سے کامیاب ہو گیا. زمیندار زمینداری کے دین سے کامیاب ہو گیا. اس کو زمینداری چھوڑنے کی ضرورت نہیں. زمینداری چھوڑو تبلیغ کرو کہ نہیں. زمیندار زمینداری کا دین لے, تاجر تجارت کا دین لے, مزدور مزدوری کا دین لے, بیمار بیماری کا دین لے, بیمار کے لیے بیماری کا دین. جیسے بیماری میں پرہیز کا کھانا نہیں کھاتا یہ بھوکا رہے. بیماری میں بیماری کا کھانا, بیماری کا لباس بھی اب تو پہنتے ہیں بیماروں کو, ان کے لباس میں نہیں لینے دیتے, دینے کے لوگ تو بیماروں کا الگ لباس, بیماروں کا الگ کھانا, ایسے بیماری کا دین بھی ہے. بیماری میں یہ دین www.ulama.com The Revival of Iman. نہیں تو یوں بڑھ جائے گی بات. یہ اپنے طریقے پر رہیں گے, وہ اپنے طریقے پر رہیں گے. ایسے ہو رہا ہے, اب ہو رہا ہے کہ تاجر اپنے طریقے سے اجازت کرتے ہیں, حاکم اپنے طریقے سے حکومت کرتے ہیں. ان میں بہت ہے, دوری ہے. تو ان طبقات کو کیسے علم دیں گے؟ کیونکہ ان طبقات کو علم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر پہلے دین کی رغبت پیدا کراؤ. کیا پیدا کراؤ؟ دین کی رغبت پیدا کراؤ, آخرت کی فکر پیدا کراؤ. ایک دم آپ کو یہ حرام ہے تو وہ نہیں لے گا. یہ آج مشکل مانا نا, آج مشکل ہے. کہ ان کو دین کی رغبت پیدا کراؤ, ان میں آخرت کی رغبت پیدا کراؤ کہ مجھے آخرت میں جواب دینا پڑے گا, موت آنے والی ہے, حساب ہوگا, کتاب ہوگا, ثواب عذاب. یہ باتیں ان کو سمجھ, اس کو دعوت ہے. بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا, اس کا نام دعوت. اس میں پہلے دعوت ہوگی, پھر تعلیم ہوگی. دعوت, تعلیم, ذکر, عبادت, یہ چار کام. پہلے دعوت تو یعنی اس میں آخرت کی فکر پیدا کرا. جنت ایسی ہوگی, جہنم ایسی ہوگی, موت ایسی ہوگی, قبر, قیامت. اور موت آنے والے کو کرے گا نہیں, کتنا ہی بے دین ہوگا تب بھی. یہ طریقہ ہے. اب ان میں فکر آئے گی تو وہ اپنے آپ کو دین پر لاوے گا دعوت کے ذریعے سے. سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے عبادت کا دین زندہ ہوگا. یہ فرما دیتے ہیں عبادت کا دین. لوگ نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, ذکر کریں گے, دعائیں مانگیں گے, ماتا ہوں گے تو زکات دیں گے, روزے رکھیں گے, حج کریں گے. اس طرح دعوت دی گئی آخرت کی فکر والی باتیں. اور تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. جیسا ہوا جب لوگ نمازی بہت ہو گئے, حاجی بہت ہو گئے, عمرے بہت کر رہے ہیں, قرآن بھی بہت پڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, دعا ذکر بھی بہت ہو رہا ہے. یہ عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. الحمدللہ عبادت کا دین زندہ رہے گا. جو لوگوں کو واضح وعید فضیلت کی باتیں بنائی جا رہی ہیں, ان میں فکر آ رہی ہے. اور حافظ نہیں ہوتے اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, خود عالم نہیں ہوتے تو اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں. ہم نے تو کھویا ہمارے بچے کو, یہ ان پیدا ہوئی تھی. یہی طریقہ ہے کہ پہلے امت میں دعوت چلاؤ,
کہ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کا کیا حساب دینا ہے، جہنم کا، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ عملوں پر یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ سزا ہے، نماز پڑھیں گے تو یہ انعام ہے. یہ علم پہلے پھیلے گا، فضائل کا علم نہیں پکڑے گا. پہلے فضائل کا علم پھیلے گا، فضائل کے علم سے بھی صلاحیت پیدا ہوگی تو لوگ مسائل پوچھیں گے. اس سے پہلے مسئلہ بتاؤ گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس میں پہلے دعوت پہلے دعوت کا کام کیا ہے، لوگوں میں ایمان آخرت یہ سمجھائیے. بچے کی ساری زندگی دعوت سے گزری، بچے والی زندگی دعوت، اللہ اور آخرت اور جنت اور جنت. جو آیتیں نازل ہوتی ہیں قرآن پاک میں، اس میں جنت جنت کی حالت ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اگر اللہ پہلے کہتا کہ سلام میں خبردار تو کوئی نہیں چھوڑتا، جتنا حرام میں خبردار تو کوئی نہیں چھوڑتا. تو اس میں چھوڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اس نے پہلے نہیں کہا یہ، بلکہ ان میں یہ چیزیں پیدا کرائی، جنت، جہنم، حساب کتاب، موت، قبر، قیامت، عملوں کا ثواب. یہ طریقہ ہے. اس طریقے سے وہ ذمہ داری سنبھالنے کے لائق بنیں گے. آپ ان کو ذمہ داری دو کہ آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کریں. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں بنا بنا کر کے پھیلائی. جہاں تک پہنچ سکتے. ایک آدمی اسلام لایا ہے تو وہ اکیلے کو اس کے قوم کے پاس بھیج دیتے. تم جاؤ اپنے قوم کو سمجھاؤ، اپنے قبیلے کو سمجھاؤ. کبھی ایک کو بھیج دیا کیونکہ آدمی تھوڑے تو ایک کو بھیجا کہ وہ اپنے قوم کو ایمان آخرت سمجھائے. تو بعض دفعہ وہ قوم مانتی تھی، بعض دفعہ نہیں مانتی تھی. اس کو ایجاد دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، مخالفت کرتی تھی، وہ صبر کرتے تھے. ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے، کام نہیں چھوڑتے تھے. تو وہ بھی ایسا کرتا، وہ اپنی قوم میں رہتا تھا، صبر کرتا تھا، اپنی محنت کرتا تھا، یہاں تک کہ قوم کو اللہ نے ہدایت دی. اب وہ امام باہلی کو بھیجا تو ان کی قوم مخالف ہو گئی اور ان کا پانی بھی بند کر دیا کہ جو پانی بھی نہیں دیں گے تو کیسا مر جائے، کیونکہ میرا پانی بند کر دیا. تو گرمی کا زمانہ میں کیسا انہیں پانی دلائے، لیکن وہ وہاں سے واپس نہیں آئے کہ انہوں نے میرا پانی بند کر دیا ہے اور جو اپنے کام پر رہے. تو فرماتے تھے جب میں ایک مرتبہ سو گیا تو ایسا میں نے خواب میں دیکھا کوئی پانی لایا، بہترین پانی مجھے کر پی لو. میں نے پانی دیا، جیسے پانی دیا میری آنکھ کھل گئی اور وہ پیاس ختم ہو گئی. بہت تک مجھے پیاس لگی، بہت تک پیاس کی تکلیف کی تھی. کافی پانی ملا، لیکن مشرتیں آتی تھی، مددیں آتی تھی، ایمان پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کام کریں گے، اللہ مدد کریں گے. پھر تو میری قوم نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے. لوگوں کے پاس جانا، ان کو ترغیب دینا، ان کی تکلیفوں پر سفر کرنا تاکہ وہ مانو سنت دل پر آ جائے. پھر جب دین سے محبت ان ہو جائے گی تو دین کی باتیں بھی پوچھے گی، دین کی باتیں بھی سیکھے گی، اپنے بچوں کو بھی سکھائے گی. یہ طریقہ ہے سرکار میں علم دینے کا. ایک دم علم دیں گے تو ان کو ہضم ہی نہیں ہوگا. یہ طریقہ ہے نہیں ہوا. میرے دعوت کی فکر کرا، اس کے لیے دور جانا پڑے تو دور جاؤ، قریب میں جانا پڑے تو قریب میں جاؤ، اپنوں میں جانا پڑے تو اپنوں میں جاؤ، پڑھائیوں میں جانا پڑے تو پڑھائیوں میں جاؤ. یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد تو بہت وفود پھیلائے، بہت پھیلائے. جاؤ ان کو ایمان کی دعوت دو، وہ لوگ ایمان لے آئے تو صحابہ ان کے پاس رک جاتے تھے. یہ نہیں کہ وہ ایمان لے آئے،
رک جاتے ہیں. اب ان کو احکام بتاتے ہیں ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے. مصعب بن عمر کو مدینے بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے لیے پہلا آدمی 1 سال لگانے والا 1 سال حد سے حد تک اس حد میں گئے تھے. اگلے دن میں پڑے انہوں نے وہاں کا کام کیا, لوگوں کو ایمان کی دعوت دی, لوگ مسلمان ہو گئے مدینے والے بڑی تعداد میں. ہو گیا کام, وہ اسلام لائے لوگوں کسی کو مسلمان بنا دیا. مسلمان بنانا تو ٹھیک ہے لیکن کام پورا نہیں ہوا. تو وہ اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے. جب جانتا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینے میں کیا مشکل ہے. وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں, مسلمان بھی ہو جاتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں, نکل بھی جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے کیا اسلام لائے کیا ان کو اللہ کے احکام بتاؤ, آخر سمجھاؤ, ان کے آئے کرتے ان کو اللہ کے احکامات سکھائے, ان کو قرآن پڑھایا, قرآن کے احکامات بتائے, جمعہ کی جماعت قائم کرائی مسلمانوں کے تاکہ ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو. یہ کرتے ہیں وہ جماعتیں جاتے وہ بھی یہ کرتے ہیں, اور ان میں رک جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد. اب ان کو بتائیں گے کیا کرنا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, کیسے اعمال, کیسے اخلاق. ان کی صحبت میں لوگ پھر مدینے سے مشورے آتے ہیں, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اب واپس آ جاؤ, پھر واپس آ جاتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ واپس بھی آ جاؤ اور ان کی ایک جماعت لے کر واپس آؤ. جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی جماعت لے کر واپس آؤ, مدینے میں ان کی جماعت لے آؤ, جماعت لے کر. ہاں, تاکہ وہ عمل سیکھیں, مدینے میں آنے, مدینے کا ماحول دیکھیں کہ نبی کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ان کا جماعت نہیں کراؤ, وہ جمع نہیں کراتے. ان کا امتحان لیتے تھے کیا کیا سیکھا ہے, کتنا باقی ہے. اگر باقی ہوتا تو محلے والوں سے کہتے کہ ان کو لے جاؤ, اپنی مسجد میں رکھو اور ان کو لکھو. جو مسجد جمعہ تک پھر اپنی جمعہ کو پھر پوچھو کتنا سیکھا. ان کی تعلیم ہوتی تھی. مسجد میں رکتی تھی. ایک ستون ہے مسجد نبوی میں, اس پر لکھا ہوا ہے ابھی بھی اسطوانۃ الوفود لکھا ہوا آپ لوگوں نے. ستونوں پر کیا کیا ہوتا تو وہ علامت کرتی ہے, کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. تو لوگ ہنس کر کے آ جاتے ہیں, باقی کا ہوتے نہیں. پھر وہ پرانے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے یوجنا سے چلے گئے. ہم لوگوں نے 71 میں جب حج کیا تھا سال کی جماعت, اور ایک شیخ خیاط تھے وہاں رہتے تھے ہمارے علاقے کے, تو وہ مسجد نبی کی زیارت کراتے تھے. ہم لوگوں نے کو یہاں یہ تھا, یہاں یہ تھا, یہاں یہ تھا, یہ تھا, اس کا نہیں پتا تو کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہے. تو تعمیر میں بہت سی چیزیں چلی بھی گئی, پرانے آثار پرانا کام ہوا ہے. اور جو سناتا وفود ہے, مسلمان عائشہ ہے, پرانی بات. وہ جماعت آتی تھی, ان کو کرایا جاتا تھا تعلیم کے لیے. جب ان محلوں میں کوئی جانا جاتا تھا, محلے والے ان کو سکھا کر لاتے ہیں. پھر دیکھا کہ ہاں اسی کے لیے آیا تو ان کو گھر جانے کی اجازت دی, جاؤ اپنے یہاں جاؤ اور اس سال کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے حیات میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جو مسلمان تو ہیں مگر انہوں نے اصل قدم بڑی دیکھا کہ آپ کی جماعتوں میں وہ اسلام لائے. جو کہ اپنی جماعتیں بھیجی تھی نا, جماعتوں کے ہاتھ پر وہ اسلام لائے. اردو جو ہونے کا تو علم ہوا, لوگوں کو زیارت. پھر جب حج میں سب آئے تو پہچانے حج میں سب کو جمع کیا حج کی تعلیم دینے کے لیے. حج بھی سیکھ لو, جب نماز جمع کی پڑھائی نا, روزے بھی آپ لوگوں کے ساتھ رکھے. اب حج کا نمبر آیا تو ہمارے ساتھ حج کرو, اور حج کے مناسک ہم سے سیکھو. اگلے سال امید نہیں ہے میں اور آپ جمع ہو جائیں گے, بہت کی خبر تھی.
تعلیم دی جاتی تھی احکام کی کہ صحبت میں سیکھو، پوری حج کی ترتیب اللہ سے کرنے والی وہ آخری تھی اللہ کے حج باقی تھا. اس طرح لوگوں کو علم دیا جاتا ہے، دعوت دے کر پھر ان کو بلایا، پھر ان کو نماز کا علم دیا. سب لوگ کمار آئی تو مجھے وسلی ایسی نماز پڑھنا جیسے میں پڑھتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ دین پر ایسی چلنا جیسے میں چلتا ہوں. نماز کا نام ہے مطلب پڑھ دی، یہ طریقہ تھا. دعوت دے کر کہتے ان کو ایمان آخرت کے لیے تیار کرو تو ان کی آخرت بنے. جب وہ آخرت بنائیں گے تو ضرور دین پوچھیں گے، کوئی دین تو آخرت سے ہی بنتا ہے، تو آخرت تو دین سے ہی بنتی ہے، دین نہیں تو آخرت پر بنے گی. اور میں یہ طرح غیر الاسلام دین فلاں جو پلا دے دو اسلام کے سوا کوئی اور دن ہوگا تو اس کی آخرت نہیں بنے گی، وہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑے گا. دین دے کر لوگوں کو آخرت سمجھا کر کے دین پر تیار کیا. اب وہ دن کو ساری عمر دیتے رہے پوچھتے رہے. تعلیم تجارت پوچھ رہا ہے، حاکم حکومت پوچھ رہا ہے، مالدار مالداری میں پوچھ رہا ہے، بیٹے کو اور ان کو دین ملتا. اس طرح تمام اخباروں نے اپنا دین آ گیا اور دن کامل ہو گیا، علم میں بھی اور عمل میں بھی. پھر اللہ نے اپنے نبی کو بلا دیا، کام پورا ہو گیا. یہ ہمارا طریقہ ہے. انہوں نے دوسرا نہیں فرماتے علماء کے دن میں علماء تیار کریں اور طبقہ کو علم دے. تو طبقہ کو علم دینے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے دعوت مل کر کے ان کو ایمان حاصل کے لیے کیا تو پھر وہ اپنے کرتے ہیں خود ہی اپنے صحیح اور سیکھیں گے. نتیجے یہ ہوا، آدمی یہ ہوا اس دعوت کے ذریعے سے لوگ اپنے طبقے کا علم. ڈاکٹری کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر نے یہ مسائل لے جاتے ہیں، علماء کرام کیا کہتے ہیں، ہماری تجارت میں مسائل پیش آ رہے ہیں، علماء کرام کیا کہتے ہیں. علماء کرام سوچ کر کے ان کو بتاتے ہیں پہلے مسائل پھیلاتے ہیں. وہ قرآن حدیث کی روشنی میں سوچ کر کے اور فکر کر کے لوگوں کو بنتے ہیں. لوگ آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے، لوگوں میں نیند کی فکر آ گئی دعوت کے ذریعے سے. کاروبار کو پوچھیں گے، ڈاکٹر ہی کو پوچھیں گے، کاروبار بیماری وہی کو پوچھیں گے، بیماری سے چاہیے یہ تعلیم زندہ ہوتا ہے. اس لیے یہ طریقہ ہے کہ پہلے جماعتیں بنا کر کے لوگوں کے پاس پہنچے، ان کو ایمان آخرت سمجھا کر کے دین پر چاہیے کہ تیار ہو. پہلے وہ نمازی بنیں گے، عبادت والا دن آئے گا، پھر اگلا دن آئے گا، جو محنت ہوگی اگلا دن آئے گا. پھر معاشرہ سب کے ساتھ رہنا، دوسروں کے ساتھ کیسا لین دین کرنا، کھانا کمانا کیسا، شادی کے بیاہ کیسا، اس سب میں دین آتے ہیں. یہ دعوت کا طریقہ اسی لیے کہ پورے دین پر آنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ سننا طریقہ سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اپنے ساتھیوں کی نماز بنانا مطلب دور دین کے لیے بھی سچے قریب رہے گا. پہلے ان کو ایمان آتا باقی اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سمجھ کر وہ باقی دن کو پوچھیں گے. جب خود پوچھیں گے تو عمل نہیں کریں گے. وہ بغیر پوچھے آپ نے بتا دیا تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. پڑھ کے بیٹھے گا، ہاں وہ طلب نہیں ہے، طلب ہو تو دعوت کے ذریعے سے طلب آئے گا، پھر علم دیں گے وہ عمل صحیح ہوگا. سب کا علماء کی ذمہ داری. اس لیے علماء سے کہتے ہیں کہ وہ دور دیر کے لیے جائیں، ایک سال لگائیں، دنیا کے حالات کو دیکھیں، لوگوں کے حالات کو دیکھیں اور ان کی رہبری کریں تاکہ ہر طبقہ اللہ کی طرف آ. اس لیے ان سے سال مانگتے ہیں ہر موسم میں کام کرو. سال میں مختلف موسم آتے ہیں، گرمی بارش، مختلف ملکوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں. جب اس طرح پھرو گے تو امت کے حالات بھی سامنے آئیں گے، اپنی ذمہ داری سمجھ رہے گی کہ کتنا کام ابھی باقی ہے اور ابھی کتنی جہالت امت کے اندر ہے. حالانکہ دین پر کامل اتر گیا، وہ جو حالت بھی بہت زیادہ ہے. جب اس کا راستہ یہ کہ کوئی حاصل والے بناؤ تاکہ وہ اپنی جہالت میں سے نہیں، ان کو اللہ کے راستے میں چلاؤ تاکہ ان کا ماحول بن جائے، پھر وہ متاثر ہو. یہ سب مسئلے ہیں. بہرحال کام ایک محنت کا ہے.
ایک محنت اس طریقے سے دعوت کی ہے. یہ محنت پڑی تو ایسا ہوا جیسے بارش برس رہی ہے. بارش برسے گی تو ہر چیز اگ جائے گی. زعفران بھی اگے گا, جو بھی اگیں گے, بازار بھی ہوگا, ادنا دن بھی اگے, آدھا دن بھی ہوگی. بارش کے بغیر کچھ نہیں. دن کے دعوت زندہ ہوگی اور دین کے ہر عمل اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. ہر ایک میں اپنا اپنا دین آئے گا دعوت کی وجہ سے. اس سے پہلے دعوت اور دعوت کے بعد طاقت آئی تو آگے تعلیم ہوگی, آگے وہ علم لیں گے, پڑھیں گے, پڑھائیں گے اپنے اولادوں کو. اس کی مثالیں آج قائم ہو گیا. تو میرے بھائیوں یہ تقاضا ہے کہ جو اہل علم ہے وہ علم کی خدمت کرے, لوگوں کو پڑھائیں, لوگوں کو درس دیں. لیکن درس وہ لوگ لیں گے جن میں طلبا جو طلب والے ہیں, اس لیے وہ تو درس لیں گے, پوچھیں گے, یاد بھی کریں گے, سنائیں گے. لیکن امت کا وہ طبقہ کہ جن میں طلب ہی نہیں ہے, وہ بے خبر ہے, جہالت کے نشے میں ہے, ان کی فکر کیسے ہوگی کہ ان کے پاس دعوت نہیں کرتی. دعوت کوئی ایمان اور آخرت سمجھاؤ, عذاب و ثواب اور جنت کا منظر, اور پھر ان کی تشکیل کرو, ان کو اپنے ماحول میں سے نکالو. جیسا فرماتے جس میں رات کو کہا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ. جب وہ اللہ کے راستے میں چلیں گے تو اندر کا اندھیرا کٹے گا. ہاں, اور سمجھ جائے کہ میں کہاں ہوں, میں نے اپنی زندگی کہاں ہوں. زندگی کی ذمہ داریوں کی خبر آئے گی. کیوں اندھیرا اندر میں پکا. یہ ایک محنت ہے, اور اس کی محنت کی کسی سے بارش کا پانی وہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اپنی زمین اپنی صلاحیت کے مطابق ہو جاتی ہے. ایسے بندوں میں بہت صلاحیت ہے لوگوں میں, بہت اس امت میں بہت صلاحیت ہے. وہ صلاحیت کو ٹھکانے پر لگانا ہے کہ ہر انسان کی, ہر مسلمان کی صلاحیت کام پر لگاؤ, پھر وہ کام کرے گا. ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے. امت میں یہ کہتے ہیں ان میں بہت صلاحیت ہے. ایک ایک مرد میں, ایک ایک عورت میں اتنا جو معامل اظہار تعریف ہے. لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانڈن ہوتے. ایسے لوگ بہت قیمتی ہیں, ان میں بہت صلاحیت ہے اللہ کا کام کرنے کی, اللہ کے دین کی حمایت نصرت کی بڑی صلاحیت ہے. اس کو راستے پر لانا ہے ان دعوت کی وجہ سے. پھر وہ اپنے محنت سے کام کرے گا. اس کی صلاحیت ہوگی. ہر طبقے میں دین آئے گا, اور وہ خود ہی اپنے طبقے کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. تاجروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. جب وہ تاجر تھے, اس کا تاجروں سے بہت تعلق ہے. تجارت کی وجہ لوگ ایمان لائے تو انہوں نے تاجروں کو متوجہ کیا. جی ہاں, ان کے عاشق یہ لوگ ایمان لائے. یہ طریقہ اس طرح دین کے زندہ ہونے کا یہ ذریعہ. اس لیے کہتے ہیں کہ لمبے لمبے وقت پر جاؤ, اور جو جہاں لوگ پچھڑے ہوئے ہیں, جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں, انہیں خبر دے کہ انہیں وہ سے نکالو. تم سے لگنا اس میں ظلمہ تیرا نور. ذمہ داری نبوت کی کہ لوگوں کو ظلمت میں سے نکالو, اندھیروں میں سے نکالو, نور ہدایت کی طرف نکلیں گے تو ان کے اندر نور ڈالے جائیں گے. پھر وہ اپنی ذمہ داری کو پوچھیں گے, سیکھیں گے, کریں گے, اپنے علاقے کو سمجھیں گے, ان میں ضرور پیدا ہوگا. یہ طریقہ اسے یہ تشکیل ہے کہ اہل علم جو ہے بلکہ تشکیل کریں اور ترتیب بنا کر ایک ایک سال اللہ کے راستے میں لگائیں. اور جو سال لگا چکے ہیں وہ ملکوں میں جانے کی ترتیب بنانے 4 مہینے کہ ملکوں میں جانے کے ملکوں میں کیا دبا لے گا, کچھ تھوڑا کرے اور پھر ان کا کام کرے. ایک تو کام کو اپنے اندر اتارنے اور سمجھنے کے لیے سال لگا. جب سال لگا کام سمجھ میں آیا تو اب اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے اللہ کا پیدل چلے, اور جو نہیں جانتے ان کو کام سکھاویں تاکہ یہ کام چلتا رہے اور وہ مددگار بنے. جو نہیں جانتے ہیں جب وہ سیکھیں گے تو مددگار بنے گے. مسجدوں کے مددگار بنیں گے, مدرسوں کے مددگار بنیں گے, تبلیغ کے مددگار بنیں گے, سارے خیر کے مددگار بنیں گے. ہاں, جس دن کا خیر کے کام ہے یہ اس میں سمجھ گئے, یہ سارا مددگار
بات صحابہ سے وہ لوگوں کی خبر خود تھی. ہاں پیسے نہیں کرو پیسے نہیں خدمت. ہاں ہم خبر کھولیں گے سلمان کہا تھے ہمارے تو اسی خبر کھولنے ہم کو رکھنا ہے لوگوں کو چنتا ہو گئی ایسے لوگ پیدا ہوں گے کو پیدا کریں گے کام کی وجہ سے ہمیں صلاحیتیں بہت جب محنت ہوگی تو امت کی صلاحیتیں ہم پر آ گئی.